ہمارے آقا نے سب کچھ چھوڑ دیا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی مرنے کے بعد آپ کا رب آپ کو اتنا خوش کر دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، اتنا دے گا اتنا دے گا، اگر یہاں نہیں دیا تو پرواہ مت کرنا اس کی عادت۔ اور کبھی زندگی میں نبی نے ایک ٹکے کی محرومی کی پرواہ نہیں فرمائی، کبھی پرواہ نہیں کی سی۔ یہ کیا ہے آتی جاتی ظل زائل۔ ہمارے آقا کا نکاح پڑھاتے ہوئے خطبہ نکاح میں ان کے چچا ابو طالب نے، اگرچہ کہ مسلمان نہیں تھے اور اگرچہ کہ ابھی تک ہمارے آقا نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، لیکن جو حقیقتیں ہوتی ہیں وہ سمجھدار لوگوں کے علم میں ہوتی ہیں، انہوں نے خطبہ دیا۔ ابو حضرت خدیجہ کے چچا نے، چچا زاد بھائی نے اپنی بہن کی طرف سے خطبہ دیا، اور ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی طرف سے خطبہ دیا، اس زمانے کا کلچر۔ تو انہوں نے اپنی بہن کی تعریفیں کے پل باندھ دی، ان کی حسن کی تعریف کی، ان کی عفت کی تعریف کی، ان کی سمجھداری کی تعریف کی، اور ان کی دولت مندی کی بھی بے پناہ تعریف کی، کیونکہ بہت مالدار تھیں حضرت خدیجہ۔ لیکن ابو طالب نے جب دیکھا کہ اپنے ایک یتیم بھتیجے اور غریب چچا کے پاس پرورش پانے والے، جو اپنی محنت کی روزی خود کھاتا ہے، اس کا نکاح پڑھا رہا ہوں، تو کیا تعریف کروں؟ اخلاق کی تعریف کی۔ یہی خزانہ، یہی دولت نبی لے کر آئے تھے، اسی دولت کی تعریف کی ابو طالب نے، اور اس کے بعد مقابلہ دنیا کی دولت سے تھا تو اس کو رد بھی کر دیا اور فرمایا مال دولت کیا چیز ہے، وہ تو ایک ڈھلتا سایہ ہے، کبھی بھی ڈھل جائے، لیکن جو دولت میرے بھتیجے کے پاس خلق کریم کی ہے، یہ ایسا ابھرتا سورج ہے جو پورے عالم کو روشن کر دینے والا ہے، اور یہ وہ دولت ہے جس کو چوری نہیں ہے، جس پر ڈاکہ نہیں ہے، اور جس کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ ہمیں اس کو ماننا چاہیے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو اس کو سمجھانا چاہیے، اور ان کے ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ بیٹا ہم وہ قوم ہیں جو فاقہ تو کر سکتے ہیں لیکن عقیدے کا سودا نہیں کر سکتے۔ اپنے ایمان کی ایک معمولی بات بھی اور اپنے نبی کی ایک چھوٹی سنت کا انکار نہیں کر سکتے، عمل نہ کر سکے الگ بات ہے، انکار نہیں کر سکتے، غلط نہیں سمجھ سکتے اس کو۔ ہم اپنے نبی کی، اور چاہے اس کے لیے فاقہ تو چھوٹی بات ہے، جان دینا پڑے تو بھی دے دیں۔ یہ یقین بچوں کا بچپن سے بنا کر ابھارنا ہے۔ ڈریے مت، آپ کے ڈرنے سے موت آپ کو چھوڑ کے نہیں جانے والی۔ ڈریے مت، ہر مومن ڈر رہا ہے کہ اگر میرے بچے دین پسند ہوں گے تو حکومت ان پر کیسز کرے گی، ان کی مخالفت کرے گی، اور ان کے دشمن ہو جائے گا امریکہ اور اسرائیل، ان کو لے جا کے صعوبت خانوں میں ڈال دے گا، اذیت خانوں میں ڈال دے گا۔ یہ تو قرآن کہتا ہے کہ سب کچھ ہوگا، تو اس سے ڈر کے تم کتنا بچاؤ گے؟ اب کہہ رہے ہیں بہت سارے روشن خیال لوگ، عقیدہ دل میں ہوتا ہے، ہم دل میں رکھ رہے ہیں۔ اچھا دل میں ہی عقیدہ ہوتا تو پھر صحابہ کرام کو اتنی مصیبتیں اٹھانے کی کاہے کی ضرورت پڑی؟ عقیدہ دل میں ہوتا ہے مگر یہ پورا جسم اس عقیدے کو ظاہر کرنے کے واسطے ہے۔ اگر اس جسم پر وہ عقیدہ اندر کا ظاہر نہیں ہوتا تو پھر کیا فائدہ ہے؟ کبھی وہ عقیدہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ایک دن یہ اسلام کے دشمن آپ سے کہیں گے کہ یہ بھی تم نے مانا، یہ بھی مانا، یہ بھی مانا، مگر ہم اتنے پہ تم سے راضی ہونے والے نہیں ہیں، وہ جو تمہارا عقیدہ ہے وہ بھی چھوڑ دو تب ہم مانیں گے۔ تو جو لوگ یہاں تک آئے ہیں ان سے خطرہ ہے کہ یہ بھی کر کے دکھا دیں، اور جو لوگ پہلے سوال پر کہہ چکے ہیں کہ میرا ایمان اور میرا یقین اور میرا عقیدہ تو آپ بات بھی مت کیجئے، میرے آقا کی ایک سنت بھی میں نہیں چھوڑ سکتا تمہاری اس دنیا کے واسطے، پوری دنیا دے دو مجھے، میں ایک نہیں چھوڑ سکتا۔ یہاں سے بات جس نے بنائی ہے اپنی اولاد کی
اس کو کوئی نہیں ہٹا سکا رستے سے، اس کو کوئی نہیں بگاڑ سکا۔ جھک گئے لوگ مگر جھکا نہیں سکے اس کو۔ رہ گیا موت کا خطرہ، تو کیا بھائی موت آنے والی نہیں ہے؟ کتنا بچو گے موت سے، اور کتنا بچا لو گے اپنے بچوں کو؟ ہر طرح بے دین بنا کر، ہر طرح ایسا بنا کر بیٹی کو بیٹے کو کہ کوئی دیکھ کے پہچان نہ سکے کہ مسلمان ہے۔ اب نام بھی ایسے رکھ رہے ہیں کہ مسلمان ہونا سمجھ میں نہ آئے۔ کیا کیا کر کے بچاؤ گے؟ اتنا سب کر کے بھی اللہ فرما رہا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ مضبوط قلعوں میں چھپ جاؤ، موت کی رسائی وہاں بھی ہے جناب، وہاں بھی پہنچ کے تمہیں موت اپنے ٹائم پہ دے گی، آگے پیچھے نہیں ہوگی کہ صاحب اس قلعے کی دیواریں توڑنے میں دیر لگ گئی، اس وجہ سے آپ کو مار نہیں سکے۔ اللہ نے مقرر کیا تھا یہ ٹائم، تو 2 گھنٹے زیادہ لگ گئے کہ فرشتے کو دیوار توڑ کے جانا پڑا اندر۔ آپ کہیں جا کے چھپ جاؤ، تحت الثری میں چلے جاؤ، 7 زمینوں کے نیچے۔ اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے لمحہ بھر ادھر ادھر نہیں۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ کہاں گیا قرآن؟ کہاں گئے قرآن کے عقیدے؟ کس کے سینوں میں ہیں؟ کس کی تربیت کی گئی ہے ان عقیدوں پر؟ ہم تو اپنے بچوں کی نہیں کرنا چاہتے، اس وقت سے کہ اگر ہمارے بچے ذرا دین پسند نظر آئیں گے تو انہیں ٹیررسٹ کہہ دیا جائے گا۔ کیا حضور علیہ السلام کو صابئی نہیں کہا گیا؟ امام الانبیاء محبوب خدا کو مکے والوں نے صابئی کہا، یعنی ٹیررسٹ کہا، بددین کہا، اور گمراہ کہا، جادوگر کہا، کاہن کہا، اور شاعر کہا، اور کیا کیا تہمتیں لگائی گئیں اس محسن انسانیت اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیا وہ بدکے؟ کیا وہ گھبرائے؟ کیا وہ پیچھے ہٹے؟ وہ تو خیر بہت بڑے ہیں، ان کے غلاموں نے کبھی ایک قدم پیچھے ہٹایا؟ ایک بال کے برابر اپنے عقیدے سے منحرف ہوئے؟ پڑھنا صحابہ کو نہیں پڑھنے تیار، ہم نبی کو پڑھنے تیار نہیں، فرصت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، بچہ بہت اسٹڈی کر رہا ہے، بچہ بہت بڑا ایگزام دے رہا ہے، بہت بڑا امتحان ہے، اس کو بہت پڑھنا پڑتا ہے، اس لیے بیٹے ادھر ادھر مت جاؤ، نماز میں آدھا گھنٹہ چلا جائے گا، تم اسٹڈی کر لو، تمہارا بہت اہم ایگزام ہے۔ یہ ہو رہا ہے، یہ ہے ہمارا ایمان، یہ ہے ہمارا دین۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں بس سمجھ دے دین کی، اور جو کچھ اس وقت دنیا میں ہمت ہارنے کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ ہمت ہارنے کی باتیں خدا کرے کہ ختم ہو جائیں، اور ہر مومن حوصلہ مند ہو، ہر مومن خدا تعالیٰ کی قدرت پر عقیدہ رکھتا ہو، اور یہ سمجھ سکتا ہو کہ اگر میری موت نہیں ہے تو دنیا کی کوئی سپر پاور میرا ایک بال ٹیڑھا نہیں کر سکتی، اور اگر میری موت ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مہربان ہو کر مجھے بچا نہیں سکتی۔ سب کچھ میرے رب کی قدرت میں ہے، میں اپنے رب کا وفادار رہوں گا، اور میرا رب جب وفادار مانے گا جب میں اس کے حبیب کا وفادار ہوں۔ اس لیے مجھے میرے نبی کے ساتھ جینا ہے، مجھے میرے نبی کی دعوت پر جینا ہے، مجھے میرے نبی کی سنت پر جینا ہے، مجھے میرے نبی کی جیسی زندگی قبول کر کے زندگی گزارنی ہے۔ دنیا اپنے بھلے سے خوش ہوتی ہے یا اپنے بلا سے ناراض ہوتی ہے، مجھے کیا اس سے لینا دینا؟ خوش ہو یا ناراض ہو، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم تو نئی ٹس سے مس ہونے والے ہیں۔ آج یہ بات گمراہ عقیدے والوں میں تو پیدا ہو رہی ہے، سچے عقیدے والوں میں سے گھٹتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے، ہم لوگوں میں سے ختم ہو رہی ہے۔ اور جن کا عقیدہ نہیں ہے، اور جو اپنے دین دھرم کے ساتھ جہنم میں جانے والے ہیں اگر توبہ نہ کرے، ان میں مضبوطی پختگی آ رہی ہے، اور ہمارے اندر بزدلی آ رہی ہے، ہمارے اندر بے ہمتی آ رہی ہے، ڈر خوف پیدا ہو گیا ہے۔
یہ مخلوق کا خوف یاد رکھو عذاب الہی ہے. جس قوم سے اللہ ناراض ہے اس قوم کے دلوں میں مخلوق کا ڈر ڈال دیتا ہے اللہ. یہ مخلوق کا ڈر ہمارے دلوں میں آ رہا ہے. اللہ سے نہیں ڈرتے جو سب سے بڑی قدرت والا ہے. مخلوق سے ڈرتے ہیں جو اللہ کے سامنے مچھر کے برابر بھی نہیں. ان سے ہم ڈرتے ہیں. یہ ڈر نکالو, اس ڈر کو پیدا کرو.